اسرائیل کے مسلم دنیا سے تعلقات کو بنانے میں امریکہ نے اسرائیل کی کافی مدد کی ہے، جس کے نتیجے میں یو اے ای نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے اور بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں۔ اسی طرح حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ دیکھا گیا ہے، سعودی عرب نے بھی اسرائیل سے دبئی جانے والی اس کی کمرشل فلائٹس کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح سے گلف ریجن میں اسرائیل کا اثر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایشیا میں اپنے اثر کو منوانے کے لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ پاکستان سے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور امریکہ کی جانب سے کئی طرح سے نہ صرف امریکہ بلکہ عرب کنٹریز کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی سمت قدم اٹھائے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تاحال جو شدت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل پاکستان کو منانے کے لیے ہندوستان کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کوششیں شروع بھی کر دی گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان کے ذریعے پاکستان کو دبانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی کوششوں کا بالواسطہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو خبریں منظر عام پر آئی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ہمکنار کرنا شروع کر دے۔ دنیا کی کئی مملکتوں میں اسرائیل بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ مخالف مسلم مملکت ہے، اور مسلمانوں کی زمین ہتھیاتے ہوئے اس نے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے یہ ملک بسایا ہے۔ کئی عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مشروط تعلقات بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے مطالبات میں غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کی فلسطینی آبادیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل بضد ہے کہ وہ مشروط تعلقات بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ اسرائیل سے مقابلے کے لیے جو قوت، جو طاقت ہونی چاہیے، جس طرح سے مقابلہ کیا جانا چاہیے، وہ مقابلہ کرنے کی اہل کوئی مسلم مملکت نظر نہیں آتی، لیکن موجودہ حالات میں ترکی اور ایران کی جانب سے اسرائیل کو آنکھ دکھائی جا رہی ہے اور ان کا ساتھ پاکستان دے رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان جس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں، جس طرح سے دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ کب تک اس دباؤ کو قبول کرنے کا انکار کر پائیں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ اگر اسرائیل نے ہندوستان اور چین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو مجبور کرنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں پاکستان بھی اسرائیل کا ہم نوا ملک بن سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کے نظریات ترکی صدر رجب طیب اردگان اور ایران سے قریب ہیں۔ چین ایران سے تعلقات کو مستحکم رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان حالات میں اگر ہندوستان کی جانب سے اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جاری چپخلش میں مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نقصان خود حکومت ہند کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جنگی ماہرین کا کہنا ہے کہ جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، چاہے وہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن، ریسیشن، یا پھر کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے بعد پیدا شدہ اکنامک کرائسس کا مسئلہ ہو، ان حالات میں کوئی بھی مملکت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی کنٹری کسی بھی طرح کی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین، پاکستان، ترکی، رشیا، اگر اس بیلٹ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بیلٹ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار بتا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنا ان ممالک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے چین معاشی اعتبار سے یا پھر
इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसराइल का मुकाबला कर सके, लेकिन जंग की सूरत में इसराइल का मुकाबला करना इन ममालिक के बस में नहीं है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जरिए अगर इसराइल डराने की कोशिश करता है तो ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने का खदशा है। वैसे कोई ताल्लुकात अभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जंगी सूरत हाल नहीं देखी जा रही है। अगर इसराइल हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है तो ऐसी सूरत में जंगी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। इस सूरत हाल से बचने के लिए हिंदुस्तान को अपनी साबिक़ा पॉलिसी, नॉन अलाइन पॉलिसी, गैर मुताल्लिक़ा पॉलिसी रखते हुए खुद को इस तरह की किसी भी हरकत से दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान फ़िलहाल रिसेशन के दौर से गुज़र रहा है। हिंदुस्तान के अवाम कई मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत को किसानों के एहतजाज का सामना है। कोरोना वायरस के हालात, कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में हो चुकी है। इन हालात में हिंदुस्तान को इसराइल का आलयकार बनने के बजाय अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात को बेहतर रखने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ तक ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, ये काफ़ी ज़माने से रहे हैं, ये क़दीम ताल्लुकात है। ईरान के साथ हिंदुस्तान के कल्चरल टाइज भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान को किसी भी सिमत पेशरफ्त करनी चाहिए। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद मुस्लिम ममालिक पर दबाव डालने का सिलसिला बंद होगा या नहीं, ये बात वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप के बाद जो शख्स जो बाइडेन अमेरिका की सदारत संभालने जा रहा है वो भी इसराइल का हमनवा है, और जो बाइडेन ने भी ये ऐलान किया है कि वो उन मुस्लिम ममालिक को आमदा करेगा इसराइल से ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए जो मुस्लिम ममालिक अब तक इसराइल के दुश्मन ममालिक की फहरिस्त में हैं। दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात को इस्तेवार करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी आखिरी कड़ी एशिया में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के इस्तेवार को तस्वुर किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में एशिया में इसराइल का तकरीबन इसराइल को कंट्रोल हासिल हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान से इसराइल के गहरे मरासिम होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, बल्कि तिजारती दिफाई ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं और सिफारती ताल्लुकात तो 1992 से जारी हैं। अगर पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल होते हैं तो ऐसी सूरत में इसराइल हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ दीगर एशियाई ममालिक में भी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है।